السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ غیر مقلدین حضرات امام بخاری کا نام زیادہ لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بخاری شریف کی احادیث پر عمل کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں جلدی اس بات کا مختصراً جواب عرض کر دیتا ہوں۔ غیر مقلدین حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے نام پر سوائے دھوکہ کے اور کچھ بھی نہیں دیتے۔ جیسے شیعہ حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہم حسینی ہیں یا ہم علوی حضرت علی کو ماننے والے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ نہ حضرت علی کو ماننے والے ہیں نہ حضرت حسین کو، بلکہ وہ حضرت علی اور حضرت حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دونوں کے گستاخ ہیں۔ اسی طرح حضرات غیر مقلدین بھی امام بخاری کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ہر باطل فرقے کی عادت ہے اور ان کا مزاج ہے ہر باطل والوں کا کہ وہ اپنی باطل کو چھپانے کے لیے کسی بڑے کا نام لیتے ہیں۔ جیسے شیعہ حضرات نام لیتے ہیں حضرت علی اور حضرت حسین کا، اور اسی طرح یہ غیر مقلدین حضرات نام لیتے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ کا، یہ جس طرح منکرین حدیث نام لیتے ہیں قرآن مجید کا، یا جس طرح قادیانی حضرات نام لیتے ہیں کہ احمدی کا کہ ہم احمد والے ہیں۔ تو یہ ہر باطل فرقے کا مزاج ہے کہ اپنے باطل کو چھپانے کے لیے وہ نام لیتے ہیں کسی بڑے کا، تاکہ لوگ سرسری نظر میں عوام الناس یہ سمجھے کہ یہ تو اس باطل کے پیچھے، یہ تو اس بڑے کے ماننے والے ہیں۔ جس طرح تنظیم فکر ولی اللہ والے نام لیتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، حالانکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بالکل اسی طرح غیر مقلدین حضرات ہے۔ آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ان غیر مقلدین کا کیا تعلق حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے ساتھ ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات ہم یہ عرض کریں گے کہ حضرات غیر مقلدین کو امام بخاری کے ساتھ بھی عداوت ہے اور امام بخاری کی بخاری شریف کے ساتھ بھی ان کو عداوت ہے، بلکہ یہ حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بدعتی کہتے ہیں۔ دیکھیے بخاری شریف کی جو شرح لکھی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے نام سے، اس کا مقدمہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا نام ہے ہدی الساری۔ اس ہدی الساری کے صفحہ 481 پر لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں ایک رات میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن ایک رات میں ختم کیا کرتے تھے، اور آگے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں غیر مقلدین کا کیا مطلب ہے۔ غیر مقلدین لکھتے ہیں کہ جو آدمی 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے یہ شخص بدعتی ہے۔ غیر مقلدین کی مشہور کتاب دستور المتقی، اس کے صفحہ 1 پر لکھا ہے کہ ایک دن رات میں قرآن ختم کرنا یہ بدعت ہے۔ لہذا کیا مطلب کہ غیر مقلدین امام بخاری کی طرف بدعت کی نسبت کرتے ہیں، اور یہی بات غیر مقلدین کے علامہ وحید الزمان، اس کی مشہور بخاری کی شرح لکھی ہے، اس نے تیسیر الباری جلد 2 صفحہ 533 پر وہ لکھتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات کا مذہب یہ ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنا مکروہ ہے۔ یعنی گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں مکروہ ناپسندیدہ کام کیا کرتے تھے اور بدعت کیا کرتے تھے، گویا امام بخاری ان کے نزدیک بدعتی تھے۔ اور دوسری بات یہی حدیث ساری نے یہ بھی لکھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد تہجد پڑھا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہ تھا کہ تہجد الگ چیز ہے اور تراویح الگ چیز ہے، جبکہ غیر مقلدین کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے۔ حکیم صادق چلکوٹی، اس کی مشہور کتاب ہے صلاۃ الرسول، اس کے صلاۃ الرسول کے صفحہ 300 صلاۃ الرسول کی یہ رسول کی نماز ہے، صلاۃ الرسول کے صفحہ 380 پر اس غیر مقلد نے لکھا ہے کہ تہجد اور تراویح دونوں ایک نماز ہے۔
اور اسی طرح غیر مقلدین کے شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی، اس کی مشہور کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اس کے صفحہ 98 پر لکھتے ہیں کہ بعض لوگ تراویح اور تہجد کو الگ الگ دو نمازیں سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے اور اس کی کوئی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی، گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے خلاف کام کیا ہے۔ اچھا، اور اسی طرح نواب صدیق حسن خان جو غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، اسی طرح امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام ابن ابی اعلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقلد تھے۔ مثلا طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جلد 2 صفحہ 214 پر کہ ذکر ابو عاصم العبادی ابا عبداللہ فی کتابہ الطبقات وقال سمع من الزفرانی وابی ثور والکرابسی قلت وتفقہ علی الحمیدی وکلہم من اصحاب الشافعی۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الانصاف کے صفحہ 67 پر لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ اسی طرح غیر مقلدین کے عمدۃ المفسرین اور غیر مقلدین کے مجتہد نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب ابجد العلوم کے جلد 3 صفحہ 126 پر لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے مقلد تھے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا مقلد تھے یا مجتہد تھے، غیر مقلد نہیں تھے۔ اچھا، اور غیر مقلدین کے نزدیک جو مقلد ہوگا اس کا کیا حکم ہے، یہ آپ سنیے۔ غیر مقلدین کے مشہور عالم مولانا صلاح الدین یوسف اپنی کتاب اہل حدیث اور اہل تقلید کے صفحہ 12 پر لکھتے ہیں کہ تقلید ہر حال میں بدعت اور گمراہی ہے۔ معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلدین کے نزدیک گمراہ تھے۔ بہرحال غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ حضرات بخاری شریف پر کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور بخاری شریف کی ان کے نزدیک کیا حیثیت ہے، وہ میں ذرا آپ حضرات کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مشہور غیر مقلد ہے حکیم فیض عالم، اس کی کتاب ہے صدیقہ کائنات۔ صدیقہ کائنات کی صفحہ 106 پر لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرفوع القلم ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجنون ہے، وہ اس کی عقل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عقل کام نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اسی صدیقہ کائنات کے صفحہ 80 پر لکھا ہے حکیم فیض عالم غیر مقلد نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث جھوٹ صحابہ کی طرف منسوخ کی۔ اب یہ اور بھی بہت سارے یہ اسی کتاب میں حوالے ہیں۔ بخاری شریف کی مشہور راوی ہے امام ابن شہاب زہری، اسی کتاب صدیقہ کائنات میں بخاری شریف کی اس صحابی، اس راوی پر جو جلیل القدر تابعی ہے، یہ حکیم فیض عالم لکھتے ہیں کہ ابن شہاب جو تھا یہ منافق تھا اور یہ جھوٹا تھا اور یہ خبیث انسان تھا اور گمراہ تھا۔ اب دیکھو یہ کتنی تک یہ غیر مقلدین بخاری شریف پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک بخاری شریف یہ جھوٹ کتنا بولتے ہیں، ذرا اس کی میں کچھ واقعات اور کچھ حوالے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر آپ حضرات کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حدیث بخاری شریف پر کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ غیر مقلدین کے مشہور شیخ الحدیث ہے مولانا اسماعیل سلفی، اس کی مشہور کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، یعنی یہ کتاب ہے اور اس کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ اب یہ دیکھو کتنا جھوٹ بولتا ہے رسول اکرم کی نماز کے نام سے اور بخاری شریف پر۔ اس کتاب کے صفحہ 48 پر اس شیخ الحدیث نے حدیث نقل کی ہے رفع الیدین کی، کیا عبداللہ بن عمر رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ واذا کبر للرکوع فعل مثل اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثلہ واذا قال ربنا ولک الحمد فعل ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود۔ اور حوالہ دیا ہے کہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 102، حالانکہ یہ حدیث بخاری شریف میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو اس شیخ الحدیث نے بخاری شریف پر کتنا جھوٹ بولا ہے۔ اچھا، اسی طرح غیر مقلدین کے ایک دوسرے شیخ الحدیث ہے اور ان کی بھائی کے مناظر ہے مفتی ابو البرکات احمد سے، وہ اپنی کتاب فتاوی برکتیہ کے صفحہ 42 پر لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 رکعت کے ساتھ وتر نہ پڑھو، مغرب کے ساتھ مصابحت ہوگی۔
کہ کیا لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حالانکہ اللہ کی قسم کہ نہ تو بخاری شریف میں یہ حدیث ہے بلکہ بخاری شریف کیا پورے صحیح ستہ میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی، ابن ماجہ میں، کسی پہ بھی یہ حدیث نہیں ہے، لیکن غیر مقلد نے بخاری کے نام پر کتنا جھوٹ بولا اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اچھا، اسی طرح مزید آگے انشاءاللہ میں حوالے دوں گا۔ اچھا، یہ غیر مقلدین کی شیخ الاسلام ہے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کی شیخ الاسلام میں اس کا مشہور فتاوا ہے فتاوا ثنائیہ۔ اس فتاوا ثنائیہ کی جلد 1 صفحہ 443 پر یہ غیر مقلد کیا لکھتے ہیں شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری؟ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے اور رفع الیدین کرنے کی روایات بخاری اور مسلم اور ان کی شروح میں بکثرت ہے، کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت بخاری اور مسلم، حالانکہ اللہ کی قسم کہ بخاری اور مسلم میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا خود یہ کیا ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھے ہو۔ اب یہ کتنا جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا، یہ غیر مقلدین کا مشہور فتاوا ہے، فتاوا علماء حدیث، فتاوا علماء حدیث، اس کی جلد 3 اور صفحہ 206 پر دیکھو، یہ غیر مقلد ایک جواب میں لکھتے ہیں کہ رکوع کے بعد یعنی اللہم انا نستعینک کا جو وطر واجب میں جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی یا رکوع کے بعد پڑھی جائے گی؟ تو غیر مقلدین رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، اور دیکھو جھوٹ کتنا بولتے ہیں بخاری کے نام پر، کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے، بخاری شریف میں ہے کہ رکوع کے بعد پڑھی جائے گی۔ یہ فتاوا علماء حدیث میں اتنا جھوٹ بولا، حالانکہ اللہ کی قسم کے بخاری میں کوئی بھی حدیث ایک موجود نہیں ہے کہ جس میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت وطر میں رکوع کے بعد، کوئی بھی ایسے نہیں۔ آگے میں بتاؤں گا کہ اس میں ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر میں قنوت رکوع سے پہلے پڑھا تھا، نہ کہ رکوع کے بعد۔ اچھا، یہ غیر مقلدین کی ایک اور کتاب ہے، خطبات شہید اسلام، خطبات شہید اسلام کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 1 اور صفحہ 134 ہے۔ اس پر یہ غیر مقلد لکھتا ہے مولانا حبیب الرحمان یزدانی غیر مقلد۔ دیکھو، یعنی آپ سوچو تو صحیح کہ یہ غیر مقلدین بخاری شریف کے نام پر اتنا جھوٹ بولتے ہیں، تو صحیح ستہ، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ پر کتنا جھوٹ بولیں گے؟ اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہے۔ بہرحال یہ غیر مقلد لکھتا ہے یہ خطبات شہید اسلام میں کہ بخاری شریف میں ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور فرماتے ہیں آگے سے امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ المسح علی الجوربین، حالانکہ اللہ کی قسم کہ پوری بخاری شریف میں کوئی ایک حدیث نہیں ہے کہ جس میں ہو کہ جرابوں پر مسح کیا جائے گا، یا بخاری شریف میں کوئی بھی ایسا باب نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ المسح علی الجوربین کے موضوع پر جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اب دیکھو اس غیر مقلد نے بخاری شریف کے نام پر کتنا جھوٹ بولا ہے۔ اچھا، یہ غیر مقلدین کے مشہور عالم ہے حافظ محمد گونگلی، جس نے قراءت خلف الامام پر ایک کتاب لکھی ہے خیر الکلام کے نام سے، اور یہ غیر مقلدین کے بڑے بڑے علماء کا استاد ہے، لیکن اس کی کتاب ہے التحقیق الراسخ، اس کی صفحہ 69 ہے۔ دیکھو یہ غیر مقلد شیخ الحدیث ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں بخاری شریف پر۔ یہ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث 4 اختلافی مسائل پر مشتمل ہے، مواضع ثلاثہ میں رفع الیدین، نمبر 2 اطمینان یعنی تعدیل ارکان، نمبر 3 جلسہ استراحت، نمبر 4 تورک فی التشہد الاخیر۔ شوافی ان کے قائل ہیں، حنفیہ منکر ہے، لہذا حنفیہ نے اس حدیث کو ضعیف بنانے کی بہت کوشش کی ہے، حالانکہ یہ حدیث اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ امام بخاری نے اسے اپنے صحیح میں لایا ہے، کہ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنے بخاری شریف میں ذکر کیا ہے، حالانکہ بخاری شریف میں کوئی بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن کتنا جھوٹ بولا ہے اس غیر مقلد نے۔ اچھا، یہ غیر مقلدین کی مشہور کتاب ہے صلاۃ الرسول، کہ اللہ کے رسول کی نماز، اللہ کے رسول کی نماز کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور کتنا جھوٹ بولا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ ہر غیر مقلد کے گھر میں یہ کتاب موجود ہے، ہر غیر مقلد کے گھر میں یہ کتاب موجود ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ اس میں کتنا جھوٹ۔ اچھا، غیر مقلدین کے بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کے شرح اور حاشیے لکھے، جیسے زبیر علی زئی ہے اور مولانا عبد الرؤف کندو ہے۔
زبیر علی زئی نے اس کا حاشیہ لکھا ہے، اس کا حاشیے کے صفحہ 9 پر لکھتے ہیں کہ یہ صلاۃ الرسول ایک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب اس صدی میں پائی بھی نہیں جاتی ہے، اتنے پائے کی بلند کتاب ہے۔ مولانا عبدالرؤف سندو نے اس کتاب کا حاشیہ لکھا ہے صلاۃ الرسول کا، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ صلاۃ الرسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پر ایک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھو کہ اس غیر مقلد نے صلاۃ الرسول اللہ کے رسول کے نام پر کتنا جھوٹ بولا ہے، اور پھر بخاری کا نام لے کر کتنا جھوٹ بولا ہے۔ یعنی آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ لوگ حدیث کے نام پر، بخاری کے نام پر کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھو حکیم صادق سیالکوٹی اپنی کتاب صلاۃ الرسول میں صلاۃ الرسول کے صفحہ 200 یہ صلاۃ الرسول میں حکیم صادق سیالکوٹی نے اپنی کتاب صلاۃ الرسول میں لکھا ہے، یہ ذرا آپ اس کا جھوٹ سنتے جائیے اور ہنستے جائیے کہ غیر مقلدین کتنا جھوٹ بولتے ہیں بخاری شریف کے نام پر۔ دیکھو یہ بہت تفصیلی بحث ہے، لیکن بہرحال یہ حکیم صادق سیالکوٹی اپنی کتاب صفحہ 219 پر لکھتے ہیں کہ رکوع کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، آگے لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم، کہ یعنی یہ دعا بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حالانکہ رکوع کی دعاؤں میں یہ دعا نہ بخاری میں ہے اور نہ مسلم میں۔ اب اس غیر مقلد نے بخاری اور مسلم دونوں کا نام لے کر کتنا جھوٹ بولا ہے۔ اچھا، اسی حکیم صادق سیالکوٹی کی کتاب صلاۃ الرسول پر جو غیر مقلدین کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہے صفحہ 246 پر کہ سجدوں میں دونوں ہاتھوں کا کانوں کے برابر رکھنا یہ حدیث میں آیا ہے، اور حوالہ دیا ہے مسلم شریف کا، حالانکہ مسلم شریف میں یہ بات کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ صلاۃ الرسول کے صفحہ 343 پر جو غیر مقلدین کی مشہور کتاب ہے نماز کے مسائل پر، اس میں ہے کہ جب امام اذا قال سمع اللہ لمن حمیدہ فقولوا، کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو کہ اللہم ربنا لک الحمد، اور آگے حوالہ دیا ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، حالانکہ یہ حدیث نہ بخاری میں ہے اور نہ مسلم میں ہے، حالانکہ یہ بخاری میں یہ حدیث کہیں بھی نہیں ہے۔ اب اس غیر مقلد نے کتنا جھوٹ بولا۔ اچھا، اسی صلاۃ الرسول میں لکھا ہے صفحہ 435 پر کہ میت میں جنازے میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہے اس میں ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، اور آگے حوالہ دیا ہے کہ مسلم شریف، کہ یعنی یہ دعا مسلم شریف میں، حالانکہ اللہ کی قسم کہ یہ دعا پورے مسلم شریف میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس غیر مقلد نے کتنا جھوٹ بولا ہے۔ اچھا، اسی صلاۃ الرسول کے صفحہ 441 پر ہے کہ نماز جنازہ کی تکبیریں 4 5 6 ہے، 4 5 6، اور آگے حوالہ دیا ہے بخاری اور مسلم، حالانکہ پورے بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کہیں بھی نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں تکبیریں 4 5 6 ہے۔ اب اس نے کتنا جھوٹ بولا ہے۔ اچھا، اسی صلاۃ الرسول کے صفحہ 440 پر لکھا ہے کہ جنازے میں امام قرات دعا اونچی آواز سے پڑھے گا، دعا قرات اونچی آواز سے پڑھے گا، اور حوالہ دیا ہے مسلم شریف کا، حالانکہ اللہ کی قسم کہ پورے مسلم شریف میں یہ دعا کہیں بھی نہیں ہے، یہ الفاظ کہیں بھی نہیں ہے، پورے مسلم شریف میں یہ الفاظ کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا، اسی صلاۃ الرسول کے صفحہ 193 پر لکھا ہے کہ امام بسم اللہ پڑھے، پھر الحمدللہ، پھر امین پڑھے، اور آگے حوالہ دیا ہے بخاری شریف، حالانکہ بخاری شریف میں یہ تینوں چیزیں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اب یہ غیر مقلدین آپ ذرا دیکھیے کہ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں بخاری شریف پر۔ اچھا، اچھا، یہ غیر مقلدین، یہ ذرا غیر مقلد کو دوسرا حوالہ آپ دیکھیے،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں باقاعدہ باب باندھا ہے، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، اور اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثیں نقل کی ہے، 4 حدیثیں نقل کی ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ان 4 حدیثوں میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے، اور قنوت نازلہ میں کہ اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے جو فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس میں دعا رکوع کے بعد پڑھتے، وتر میں رکوع سے پہلے دعا پڑھتے تھے، اور قنوت نازلہ فجر میں رکوع کے بعد پڑھتے تھے، لیکن غیر مقلدین ایک بھی اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے باب الاخذ بالیدین، کہ مصافحہ 2 ہاتھ سے ہوگا، کوئی بھی غیر مقلد مصافحہ 2 ہاتھ سے نہیں کرتا۔ اچھا، صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب ما یقول بعد التکبیر، کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد امام کیا کہے گا۔ تو اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور حضرت عمر، یہ صحابہ نماز کی ابتدا، قرات کی ابتدا الحمدللہ سے کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ غیر مقلدین کا کیا عمل ہے؟ یعنی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ تمام حضرات نماز جہر کی ان کی قرات کی ابتدا الحمدللہ سے کر دیتے۔ اور غیر مقلدین کی شیخ الاسلام ہے امام ابن تیمیہ، اور اپنے فتاوی ابن تیمیہ کے صفحہ 46 پر لکھتے ہیں کہ بسم اللہ ان کی آواز سے پڑھنے کے بارے میں کوئی بھی حدیث نہیں ہے، اور جتنے حدیث اس بارے میں ذکر کی جاتی ہے وہ سب موضوع اور من گھڑت ہے۔ اچھا، اب بخاری شریف میں یہ ہے کہ یہ صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے الحمدللہ شروع کرتے تھے، جبکہ غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ بھی ان کی آواز سے پڑھی جائے گی۔ لیکن اب یہ غیر مقلدین کس میں جھوٹ بولتے ہیں؟ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 107 پر باب باندھا ہے، باب یقرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، کہ 4 رکعت والی نماز میں آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اچھا، اور پھر اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت بھی ملاتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ لیکن غیر مقلدین اس کے برخلاف کیا عمل کرتے ہیں؟ غیر مقلدین کا فتویٰ یہ ہے، یہ نزل الابرار وحید الزمان لکھتے ہیں جلد 1 صفحہ 74 پر 78 پر، يجوز للرجل ان يقرأ بعد الفاتحة السورة في الاخريين ايضا من الصلوات الرباعية، کہ 4 رکعت والی نماز میں آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ دیکھو، یہ غیر مقلدین کا۔ اچھا، بہرحال اس پر اور بھی بہت سارے مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہے غیر مقلدین امام بخاری کی عدالت میں، کہ یہ حضرات بخاری شریف کے نام پر کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور اس میں یہ صلاۃ الرسول، یہ کتاب ہے چھپے راز، اس میں یہ صلاۃ الرسول جو غیر مقلدین کی مشہور نماز کی کتاب ہے، ایک بات کی، یعنی انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہے۔ دیکھیے مثلا یہ صلاۃ الرسول کی صفحہ 146 پر لکھا ہے، یہ صلاۃ الرسول ہے، دیکھو یہ رسول کی نماز کے نام سے کتاب لکھ رہا ہے، اور کتنا جھوٹ کہتے ہیں کہ نسائی شریف میں حدیث ہے کہ الصلاۃ لاول وقتھا، کہ نماز پہلے وقت میں پڑھی جائے گی۔ حوالہ کس کا دیا ہے؟ نسائی شریف کا، حالانکہ پورے نسائی شریف میں یہ حدیث کہیں بھی نہیں ہے۔ اب اچھا، یہ دیکھو، یہ نسائی شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لما رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسه من الرکعۃ الثانیۃ من صلاۃ الصبح، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی دوسری رکعت سے سر اٹھایا تو یہ دعا پڑھی، اللہم انجل ولید ابن الولید،
اب اس غیر مقلد نے صلاۃ الرسول والے نے صفحہ 259 پر کیا کیا ہے، اس روایت کو انہوں نے یوں بیان کر دیا ہے کہ اب یہ حدیث قنوت نازلہ سے متعلق ہے، لیکن غیر مقلد اپنا غلط مذہب ثابت کرنے کے لیے اس کو قنوت وتر سے انہوں نے جوڑ دیا ہے، اور لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قنوت وتر سے سر رکوع سے سر اٹھاتے تو دعائے قنوت پڑھتے۔ حالانکہ یہ کتنا جھوٹ ہے۔ بہرحال غیر مقلدین بخاری شریف کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، ان کا بخاری شریف کے ساتھ کوئی واسطہ بھی نہیں، اور نہ یہ بخاری شریف کے پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا بخاری شریف کا شوشہ یہ لوگوں کے آنکھوں میں وہ مٹی ڈالنے کے مترادف ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ بہرحال یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہے، یہ 3 طلاقوں کو نہیں مانتے، 3 کو 1 کہتے۔ بخاری شریف نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ جمعے کی 2 اذانیں ہوگی، یہ جمعے کے 1 اذان کہتے ہیں۔ بہرحال ان حضرات کا غیر مقلدین کا بخاری شریف پر کچھ بھی عمل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ جو نماز قضا ہو گئی ہے ان کا ادا کرنا ضروری ہے، جبکہ غیر مقلدین قضا نماز کو ضروری قضا کے نزدیک نماز قضا ہو جائے تو بس چلے گی، بس اس کی قضا نہیں ہوگی۔ بہرحال تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف مرو کرنا، منہ موڑنا یہ ناجائز ہے، منع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منع نہ پاک ہے، غیر مقلدین کے نزدیک پاک ہے، بلکہ ان کے نزدیک تو کھانا بھی جائز ہے۔ لہٰذا یہ بہت تفصیلی موضوع ہے۔ غیر مقلدین بخاری شریف کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ اس فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے۔